پیارے بچوں، آج 9th کلاس کے لیے میرا ٹاپک ہے مضمون نویسی اور اس کے آداب۔ کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزون الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی بھی ایک فن ہے۔ اچھا مضمون نگار بننے کے لیے ذخیرہ الفاظ اور معلومات و خزانہ الفاظ کے ساتھ ساتھ وسیع مطالعہ اور بار بار لکھنے کی مشق کرنی ضروری ہے۔ مطالعہ سے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انشا پردازی کے اسلوب سے واقفیت ہوتی ہے۔ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چند خاص باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، مضمون لکھنے سے پہلے اس موضوع کے یعنی جس پر آپ کو مضمون لکھنا ہو کہ تمام پہلوؤں کا ایک خاکہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس پر مضمون لکھنا ہے، یعنی مضمون کی تمہید کیا ہو، کون کون سی باتیں کس کس ترتیب سے لکھی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سمجھو اس کا پہلا ٹپ ہے مضمون نویسی کے آداب میں کہ مضمون لکھنے سے پہلے اس کے موضوع کے تمام پہلوؤں کو ایک خاکہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر ٹیچر ایک دن پہلے ہی اپنے بچوں کو یہ بات باور کرائے، انہیں باخبر کرے کہ پیارے بچوں، کل ہم موسم بہار پر مضمون لکھنے جا رہے ہیں، یا ماحولیاتی آلودگی پر مضمون لکھنے جا رہے ہیں، یا سائنس کے فائدے پر لکھنا چاہتے ہیں، یا وقت کی پابندی پر۔ ایک روز پہلے اگر استاد، یہ بہترین طریقہ ہے، یہ میری رائے ہے کہ جو مضمون ٹیچر کو آج لکھوانا ہو وہ آج کی سبق کے آخر میں بچوں کو یہ ٹاپک دے کہ کل ہم اس ٹاپک پر مضمون لکھنے جا رہے ہیں، لہذا سبھی بچے اپنے اپنے حساب سے اپنے رف پر، اپنی کاپی پر اس مضمون کے متعلق اپنے خیالات مختصر انداز میں جتنا ان سے ہو سکے وہ قلم بند کریں۔ دوسرا یہ ہے مضمون نویسی کے آداب و اصول میں اپنے خیالات کو ادا کرنے کے لیے آسان، پر اثر اور صحیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی ہمیں آسان زبان استعمال کرنی چاہے۔ مضمون میں کوئی دقیق مشکل الفاظ اس میں ہمیں نہیں لکھنا چاہیے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، خاص کر چھوٹے بچوں کو۔ تیسری یہ ہے کہ تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی تکرار اور غیر ضروری باتوں کو اس میں نہیں لانا چاہیے۔ چوتھا اصول اس کا ہے مضمون نویسی کا، موضوعی تحریر میں تسلسل اور ربط مضمون نویسی کی جان ہے۔ موضوعی تحریر میں تسلسل اور ربط مضمون نویسی کی جان ہے، لہذا اس میں ربط ہونا چاہے، تسلسل ہونا چاہے۔ اگر ہمیں گائے پر مضمون لکھنا ہو یا موسم بہار پر مضمون لکھنا ہو تو ہمیں سیدھے خزان سے شروع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہار سے کرنا چاہے، پھر موسم بہار سے کے بعد موسم گرما، موسم گرما کے بعد موسم خزاں، موسم خزاں کے بعد موسم سرما، یعنی ہمیں ترتیب وار ہر کسی مضمون کے جو حصے ہیں ان کو ترتیب میں ادا کرنا چاہیے۔ پانچواں اصول ہے ایسے مضمون کا انتخاب کرنا چاہے جس کے بارے میں ذہن میں زیادہ سے زیادہ مواد ہو، یعنی اگر ایک بچے کو ایگزام میں 2، 4 یا 3 مضمونوں کی چوائس مل جائے تو اسے ان میں سے اس مضمون کا انتخاب کرنا چاہے جس پر اسے دسترس حاصل ہو، اس کی ووکیبلری معلوم ہو، اس ٹاپک پر لکھنے کی صلاحیت ہو، تبھی جا کے اسے وہ چوائس اپنانی چاہے، ڈھونڈ لینی چاہے کہ وہ کون سا مضمون، کون سا ٹاپک سلیکٹ کرنا چاہتا ہے۔
چھٹا اصول اس کا یہ ہے کہ مضمون کی مخصوص سرخیاں ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو ٹھیک طرح سے تحریر میں لانا چاہیے. یعنی اگر ہم آج ہی تیاری کریں گے کہ مضمون کی پہلی ہیڈنگ کون سی ہوگی، موسم بہار کی یا گائے کی یا وقت کی پابندی کی یا سائنس ایک نعمت ہے، موبائل فون کے مضر اثرات بچوں پر، تو اگر اس نے پوری طرح سے ورک آؤٹ کیا ہو، اس نے خاکہ اپنے ذہن میں ڈال دیا ہو، تو وہ خود اس کو لکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے. ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہے جس سے حکومت وقت کسی جماعت، مذہب یا فرد کی تصدیق ہوتی ہو. یعنی ہمیں ایسے الفاظ، ایسے ٹاپک چننے چاہیں جن سے کسی بھی طرح کی کسی کے مذہب کی ٹھیس نہ پہنچتی ہو، کسی کے جذبات کو مجروح نہ کیا گیا ہو. ہمیں ایسے ٹاپک چننے چاہیں جو سبوں کے لیے قابل قبول ہوں، یعنی جن میں جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہو، جو ہر کوئی اپنانا چاہتا ہو، لکھنا چاہتا ہو، یاد کرنا چاہتا ہو. کسی کی دل آزاری کسی بھی لفظ سے نہیں ہونی چاہیے. ایک اصول ہے 8واں، مضمون کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے. پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں لکھنا غلط مضمون ہے، نگاری میں یہ نہیں آتا. یعنی اگر آپ کو ایک چھوٹا موٹا ہی مضمون صحیح، لیکن پھر بھی کم از کم ایک چھوٹے موٹے مضمون میں، چاہے اگر وہ 5th کے لیے ہو، تو اسے صرف اس میں کوئی آپ پیراگراف نہ ڈالیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم 5ویں کے مضمون میں بھی، اگر ہمیں 5th کلاس کے لیے مضمون لکھنا ہو تو اس میں بھی پیراگراف ہونا چاہیے. 4th کے لیے مضمون ہو تو اس میں بھی کم از کم 2 پیراگراف ہونے چاہیے. لہذا پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے. یعنی ایک پیراگراف میں ایک اس مضمون کا موضوع، دوسرے پیراگراف میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا اور چوتھے میں اس کا اینڈ. پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں لکھنا غلط ہے. اور ایک اور اصول ہے 9واں، کسی بات کی وضاحت میں اس کو ضرورت سے زیادہ طول مت دیجیے. یعنی اگر آپ کو موسم بہار پر لکھنا ہو تو پھر آپ موسم بہار پر، ہم یہ صحیح ہے جتنا بھی لکھنا چاہیں وہ کم ہے، لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے. ہمارے پاس 30 منٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس 60 منٹ ہوتے ہیں. ہمیں انہی اوقات میں اسے پرچے کو ختم کرنا ہوتا ہے. لہذا ہمیں زیادہ طول نہیں دینی چاہیے، ہمیں زیادہ نہیں طول دینی چاہیے، اس پر سوچنا چاہے یا زیادہ بحث ایک ہی لفظ پر کرنا چاہے تو اس سے ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، تو نتیجتاً ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا نقصان ہوگا. لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، ایک اور اصول ہے، اپنے مضمون کو کامیاب بنانے کے لیے دوسروں کے خیالات کا حوالہ دیجیے، خواہ وہ نثر میں ہوں یا نظم میں. یعنی اگر آپ کو کوئی مضمون لکھوانا ہو تو پھر آپ کو چاہے کہ آپ کسی نثر کا حوالہ دے دیں یا کسی شعر کا حوالہ دے دیں. یہ مضمون میں جس طرح سے ایک انگوٹھی میں ایک ہیرا جیسے جڑا جاتا ہے، اسی طرح سے اگر آپ ایک مضمون میں کسی نثر کے، کسی بڑے انسان، کسی بڑے مصنف، کسی شاعر کا قول درج کریں یا کسی شاعر کا کوئی شعر اس میں پروئیں تو اچھی بات ہے. مضمون کے لیے بالکل ہیرے کا کام کرتا ہے. جس طرح سے کسی انگوٹھی میں ہیرا جڑا جاتا ہے، اس میں ہیرا جڑا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ شعر کام کرتا ہے، اسے مضمون پرکشش بنتا ہے. یہ اچھی بات ہے. لیکن مضمون کے ایک اور اصول ہے، مضمون کے تعارف یعنی تمہید میں خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ وہ پرکشش ہو، ممتحن کے اوپر اچھا اثر ڈالے. یعنی جو مضمون کی ہیڈنگ ہو، جو اس کا سٹارٹ ہو، وہ بالکل امپریسو ہو، بالکل مؤثر ہو، ایسا ہو کہ جس سے دوسرے پر، پڑھنے والے پر، قاری پر اثر پڑے.
ایک اور اصول ہے مضمون کی زبان آپ کی اپنی زبان ہو، اس کو رنگین بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ مت سوچے کہ آپ کی زبان سادہ ہے، یعنی مضمون میں سیدھے سادے الفاظ، ہمیں مشکل الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جو بچوں کی سمجھ سے بالا تر ہو، نہیں، یہ چھوٹے بچوں کے لیے، لہذا ہمیں ان کو آسان زبان میں سمجھانا چاہیے۔ اور 13واں اصول اس کا یہ ہے کہ جب لکھنا مضمون ہو تو صاف ستھرا لکھیں۔ جب مضمون لکھنا ہو تو صاف ستھرا لکھیں، اس کو بالکل لیجبل ہینڈ میں لکھیں، صاف ستھرا لکھیں جو دکھنے میں کافی دلکش نظر آئے۔ 16واں اس کا اصول ہے کہ مضمون کا اختتام اچھے، جامع و مکمل الفاظ میں ہونا چاہے، یعنی جب آپ مضمون کا اختتام کریں، اس کا اینڈ آپ کو کرنا ہو تو اس کو بالکل مکمل الفاظ میں اس کو اچھی طرح سے کلوز کریں تاکہ پڑھنے والے پر اس کا اثر ہو جائے۔ مضمون 17واں اس کا اصول ہے کہ مضمون میں ہجے کی غلطیاں قطعی نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مضمون میں جب آپ مضمون لکھو گے تو اس میں ہجے کی غلطی یعنی لکھنے کی غلطی، اس میں جو لفظ کا اصل، ہر کسی لفظ میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں لکھنے میں، تو ہمیں چاہے کہ ہر کسی الفاظ میں بالکل صحیح لفظ اس میں جڑیں، ہمیں کوئی غلط لفظ اس میں نہیں ڈالنا چاہے۔ لہذا آپ کو چاہے کہ آپ اچھا مضمون لکھنے کے لیے بار بار املا لکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی غلطی درست ہو جائے گی، اور روز آپ پیج لکھتے جائیں۔ اور 18واں اصول یہ ہے کہ پورے مضمون کو لکھ لینے کے بعد اسے ایک بار ضرور دوہرا لینا چاہے، یعنی اگر آپ کو ایگزام میں وقت ملے یا نہ ملے، لیکن کم از کم اکثر گھر پر مضمون لکھنے کے بعد اس کو دہراتے رہنا چاہے، یہ دیکھنا چاہے کہ کہیں میں کوئی لفظ بھول مت گیا، میری سینٹنس کوئی کٹ مت گئی، لہذا کسی سینٹنس میں کوئی کٹ مت ہے، کوئی لفظ میں لکھنا بھول مت گیا، لہذا اس کو دہرانا چاہیے۔ مضمون نویسی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے کو نئے پیراگراف سے شروع کرنا چاہے، لہذا ہمیں چاہے کہ ہم مضمون لکھنے کے یہی اصول اپنائیں۔ جب ہم یہی اصول اپنائیں گے مضمون لکھنے کے دوران تو انشاءاللہ ہمارا مضمون کافی دیدہ زیب ہوگا، کافی دلکش ہوگا، مؤثر ہوگا، تو اسے ہمیں پذیرائی ملے گی، شاباشی ملے گی۔ امید ہے کہ آپ بچوں کو یہ آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا۔